جو سب ارشد شریف کے حوالے سے از خود نوٹس لیا چیف جسٹس پاکستان نے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ آپ اپنی قانونی رائے اس پہ ماہرانہ رائے کیا رکھتے ہیں کہ کیا یہ مقدمہ اسی طرح 3 بندوں پہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ ان کے والدہ اور دیگر لوگوں کے خاصے تحفظات ہیں اس مقدمہ درج کرنے پر کہ ان کے ورثہ موجود ہیں لیکن مقدمہ پولیس کی مدعیت درج کیا گیا؟ دیکھیں، اس میں بہت سارے اعتراضات ہیں اور اس کو بنیادی طور پہ رانا ثناء اللہ نے اور اس کے تاثر نے اس کو بڑا خراب کر دیا کیس کو۔ مثال کے طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پولیس کی مدعیت میں کس طرح ہو سکتا ہے۔ پولیس اگر مدعی بن جائے تو یہ تو ہر کیس میں پولیس کہے گی کہ جی ہمارا انسپیکٹر جو ہے، سب انسپیکٹر جو ہے یہ مدعی ہے، پھر وہی سیٹل بھی کر سکتے ہیں، مدعی سیٹل کر سکتے ہیں، وہی اس معاملے کو رفع دفع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو وارث ہے ان کا یا اس کی پارٹی کا کوئی آدمی ہو، نامعلوم ملزم کے خلاف اس وقت کیس ہوتا ہے جس طرح کوئی آپ کو وہ پولیس کو لاش مل جائے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی، کھیتوں میں پڑی ہوئی، تو اس پہ نامعلوم مدعیت پولیس کی ہو سکتی ہے۔ پر پولیس کی اس طرح نہیں مدعیت ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کی بیٹی اغوا ہو جائے، چھوٹی بیٹی 7 سال کی، وہ اس تگودو میں اور پولیس کہہ دی ہماری مدعیت میں ہوگا، اور ہماری مدعیت میں جب ہوگا تو پھر سیٹل بھی ہم ہی کریں گے، پھر ہم ہی فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، پولیس کی مدعیت میں ہے۔ دوسری بات، وزیر آباد کا واقعہ ہے، وزیر آباد تھانے کا، علاقے کا، اور کیس جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت رجسٹر کیا ہے وہ وفاقی حکومت نے تھانہ رمنا تھانہ اسلام آباد۔ اب رمنا تھانہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ صرف اپنے پاس لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے۔ تیسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ جو ارشد سعید کا قتل اور شہادت ہے، یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے، یہ یوں ہی نہیں ہوئی، یہ کانٹریکٹ ہوا ہے۔ اس کا کینیا میں کیا کون دشمن تھا؟ کینیا میں تو کوئی دشمن نہیں تھی، کینیا کی پولیس اس میں شامل ہے، اور یہ کانٹریکٹ جاب ہے۔ ایک کسی نے پیسے لگائے ہیں، پیسے دیے ہیں کہ اس کو مارنا ہے، اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے، اور ویپنز بھی جس طرح استعمال ہوئے ہیں، اور جو اس کو یہاں ایک ماری گئی ہے، پھر جو اس کی انگلیاں توڑی گئی ہیں، پھر جس وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کروانے والا تھا اس کو اتنا غصہ تھا، اس پہ اتنا غصہ تھا، اتنا انتقام وہ چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ میں اس کی ہڈیاں وڈیاں توڑ کے، اور کہا ہوگا فلم بنا کے لانی ہے اس کو جو اذیت پہنچائی ہے۔ اب وہ فلم بنا کے وہ فلم ہی ہوگی، ویسے تو کسی وقت مل جائے گی قاتلوں کے سراغ کے لیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے، پولیس اس رقم میں اور اس پیمنٹ میں کینیا کی پولیس شامل ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری گولیوں سے مرا، تو وہ تو مان رہے ہیں، تو اس میں پیچیدگیاں کوئی اتنی نہیں، یہ زیادہ دیر نہیں لے گا حل ہونے میں، اور یہ انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے۔ لندن، دبئی، پاکستان، کینیا، یہ 4 ریاستیں تو کم از کم انوالوڈ ہیں، اور لوگ جو مارنے اور منصوبہ بندی کرنے والے ہیں وہ ان تک اگر تو ارشد سعید کا لیپ ٹاپ اور وہ سیل فون مل گیا ہوتا تو یہ 8 دن میں اس کا سراغ لگایا جا سکے۔ مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس پہ حملہ جو 23 دسمبر 2003 میں ہوا،
جھنڈا چیچی برج پہ وہ اس میں جو شواہد تھے اور جو ملزمان تھے وہ کمپیوٹر چپ سے، یہ جو چپ لگا ہوا ہوتا ہے فون سے، اس سے وہ اس تک پہنچے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا تو سب اسی سے آگے رانا ثناء اللہ نے عجیب و غریب بیانات دیے اس رات میں، جیسے پہلے دن جب کہ حقائق کا معلوم ہی نہیں تھا، حقائق کے متعلق کہ ہوا کیا ہے، جب یہ پتہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے، انہوں نے عجیب و غریب الزامات لگائے مختلف لوگوں پہ، پھر دوسری طرف سے بھی دوسرے لوگوں پہ، مختلف لوگوں پہ شاہ مسلم پر دوسرے الزام لگایا. آپ کے خیال میں، آپ کی ماہرانہ رائے میں کون ہو سکتا ہے جو کہ ان شواہد کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا رانا ثناء اللہ کے بیانات کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں اور پھر دوسرے الزامات لگائے جاتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب موٹیو دیکھا جاتا ہے، موٹیو کیا ہے، وہ رانا ثناء اللہ ایکسپلین کرے، خود ایکسپلین کرے کہ اس نے 18 FIR کیوں کرا دیے، اور اسلام آباد کے علاقے میں اس پہ 18 FIR، میرے خلاف 18 FIR ہوں تو میں بھی ملک سے بھاگ جاؤں گا. 18 FIR، اور پھر ایک یہ رسم چل پڑی ہے، یہ میں ساتھ ضمنی طور پہ عرض کر دوں، یہ ریت چل پڑی ہے. میں یہ بیان دے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بیان خدا نہ خواستہ کسی کی مسلمان کی کوئی دل آزاری ہوتی ہے، وہ میرے خلاف پرچہ کرا دیتا ہے کہ اس نے لاہور میں اس تھانے میں جہاں میں یہ بیان دیتا ہوں، یہ اس کا اختیار سماعت بنتا ہے، وہ دے دیتا ہے کہ اس کو وہ FIR دے دیتا ہے یہاں، اور مجھے یہاں بیل کرانی پڑتی. پر سائبال میں بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے جی میری بھی دل آزاری ہوئی ہے، اور وہ یہاں ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی جائے وقوع ہے. اور کوئی چوتھا آدمی، پانچواں آدمی، 100 آدمی 100 تھانوں میں کہتے ہیں جی ہماری دل آزاری ہوئی ہے، وہی ٹھپے پہ ٹھپا وہ FIR کرا دیتے ہیں. یہ میر شکیل الرحمان پہ بھی ہوا، اب یہ سواتی پہ ہو رہا ہے. اب سواتی پہ 40 پرچے. ایک میں نے بیان دیا یہاں کھڑے ہو کے، دل آزاری سارے پاکستان میں ہوگی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے پاکستان میں آپ FIR کراتے پھریں، اور وہاں یہ ایک بہت ظلم اور زیادتی ہے. ایک آدمی کیا کرے، کس طرح فیس کر سکتا ہے اتنے FIRs کو. جہاں تک رہا کہ کس نے کیا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، پر اتنا میں جانتا ہوں کہ سلمان اقبال کا وہ ایک اثاثہ تھا، ایسٹ تھا ARY کا. یہ تو ایک آپ سب جانتے ہیں، ہم ان کا پروگرام دیکھتے تھے، ہائیسٹ ریٹڈ پروگرام تھا، اور بڑی اس کے لوگ سنتے تھے. اس میں مبالغہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یہ نہیں، پر اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی. پھر وہ پاکستان، افواج پاکستان اور جو ادارہ ہے فوج کا، اس کی وہ ان کا بھی ایسٹ تھا. وہ ان کی اس نے پروگرام جو کیے ہیں ایمبیڈڈ جرنلسٹ کے طور پہ، وزیرستان میں، سوات میں، ادھر ادھر، وہ ان کا اپنا ایسٹ تھا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اب کوئی ایسا جو کہ اس سے آبادار بھی ہو اور اس کو بالکل تنگ آیا ہو، اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی ہے تو پرچے کرائے ہوں، جس طرح رانا ثناء اللہ نے کرائے. پھر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں کہ اسے $500,000 کوئی اس کے لیے بڑی بات نہ ہو کہ دے دو مارنے کے لیے. کانٹریکٹ جاب، یہ کانٹریکٹ جاب ہے. اور ایسے اب کہا نہیں جا سکتا کوئی، لیکن میں ایک چیز آپ کو یقین سے بتا دوں، اس کا سراغ مل جائے گا. وہ اب جب آپ یہ ڈھونڈیں کہ اس کے
کیا کیا بیان آیا. تو ایک وہ نسیم حیدر کا، تسنیم حیدر کا بیان، وہ بڑا خطرناک ہے، خوفناک ہے میاں صاحب کے لیے. میں اس کو درست نہیں مانتا ہوں. میں یہ آپ کو بتا دوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، کرابوریٹ کرنے کے لیے اس کو تصدیقی شہادت، وہ کرابوریشن کی ضرورت ہوگی، تصدیقی شہادت کی. اب وہ اس کو کیونکہ ملزم کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے میاں صاحب نے عمران خان اور راشد ارشد شریف کو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دینا، مار دینا. اب یہ بات چیت ہوئی ہے لندن میں. لندن میں بات چیت کا مطلب ہے لندن میں تو کیس بن نہیں سکتا ہے. اب وہ کیس لندن میں بنے گا، چلے گا، لیکن وہ کیس وزیر آباد بھی چل سکتا ہے. کیونکہ اگر سازش لندن میں ہوئی ہے، اس کی تکمیل فرض کرو پاکستان میں ہوئی ہے، تو پاکستان میں وہ کیس چل سکتا ہے. تو میاں صاحب اب میرا خیال ہے 100 بار سوچیں گے واپسی کے بارے میں. یہ ان کا، وہ تسنیم حیدر بالکل جھوٹ بولتا ہوگا، پر اس نے ایک بیان ریکارڈ پہ دیا ہے، وہ دستاویزی بیان دیا ہے. یہ جو آپ بول جاتے ہیں نا ٹی وی پہ، میں بول رہا ہوں، یہ ایک دستاویز ہے، یہ ایویڈنس میں پیش ہو سکتی ہے. یہ ایک دستاویز ہے، ڈاکومنٹ ہے. تو وہ ایک ڈاکومنٹڈ لندن میں کھڑے ہو کے ایک بندہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ انہوں نے سازش کی. اب پاکستان میں بھی کیا ہوتا، پاکستان میں کسی نے کہا کہ میرے تو کوئی وہی نہیں ہے، اثاثے ہی کوئی نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ باہر، کچھ نہیں، کوئی اس کا کہہ دیا. وہاں سیریسلی لیتے ہیں. کنسپریسی ٹو مرڈر بڑا سیریس جرم ہے. اور اگر پی ٹی آئی نے نہیں چلانا چاہے، اس کو دبا کے رکھنا چاہا، یا کوئی بھی، یا لندن کی پولیس خود اسکاٹ لینڈ یارڈ میاں صاحب سے اس بارے میں بڑی سیریس سوالات کرے گی. یہ اور بات ہے کہ تسنیم حیدر بعد میں اس بات پہ سزا ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ 4 مرتبہ کا وزیر اعظم، یہ شہباز شریف تو اس کی پراکسی ہے نا، نواز شریف ہی ہے، 4 مرتبہ کا وزیر اعظم اتنی ڈھیلی بات کرے گا، یقین نہیں آتا. پر وہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے. تو یہ باقی ارشد شریف کے بارے میں تو ابھی تک تو پہلے سوچتا تھا، پر یہ صحافیوں نے زندہ اس کے کیس کو رکھا ہوا ہے. میں تو سوچتا تھا، عابد خان آپ کو یاد ہے، اور یاد دلاؤں، وہ بچے ساہیوال کی جن کے ماں باپ کو شوٹ کر دیا گیا، اور وہ بچیوں کو پولیس لیے پھر رہی ہے، قاتل لیے پھر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں پولیس کی وین میں بٹھا رہے ہیں. ہم سب بھول گئے اس کو. ارشد شریف کو نہ بھولنے دینا، یہ آپ کی صحافیوں کی ذمہ داری ہے.